السلام علیکم۔ آج بروز جمعرات 7 ستمبر RFI بلٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چترال میں 2 فوجی چوکیوں پر دہشت گردوں کا افغان سرحد سے حملہ، 4 فوجی جوان شہید، جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے جوانوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے، اس کا پورا حساب لیں گے، آرمی چیف کا اعلان۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں افغانستان میں جنگی ساز و سامان امریکہ نے نہیں چھوڑا۔ بھارت میں ہونے والا 2 روزہ G20 سربراہی اجلاس، اہم رہنماؤں کی عدم شرکت، اجلاس کی اہمیت ماند پڑ گئی۔ یوکرین کے مشرقی علاقے پر روس کا بڑا حملہ، 16 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات دنیا بھر میں سامنے آنے لگے، بے موسمی بارشوں نے یورپ میں تباہی پھیلا دی، برطانیہ میں شدید گرمی کا الرٹ جاری۔ پاکستان کا ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں فاتحانہ آغاز، قومی ٹیم کی بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ چترال میں 2 فوجی چوکیوں پر دہشت گردوں کا افغان سرحد پار سے حملہ، پاکستانی فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 فوجی جوان شہید ہوئے۔ افغانستان سے پاکستان پر پھر حملہ، چترال کے علاقے کالاش میں 2 فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سرحد پار دہشت گردوں کے حملے میں 4 جوان مادر وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق افغانستان کے علاقے نورستان اور کنڑ میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو ٹریس کر لیا گیا تھا، جس کی افغانستان میں طالبان حکومت کو اطلاع دے دی گئی۔ دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر پاکستانی چوکیاں پہلے ہی الرٹ تھیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور توقع کرتی ہیں کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین سے مسلسل پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے افغانستان سے پاکستان پر دہشت گرد حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا، کہا افغان حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حملے اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان کہتی ہیں کہ افغان حکومت اپنی سرزمین کا پاکستان مخالف استعمال روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد کا کہنا ہے کہ افغان قوم احسان فراموشی کر رہی ہے۔ ہم 40 سال سے ہزاروں افغان مہاجرین کو پال رہے ہیں اور جواب میں افغانستان سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کو پاکستان سے واپس بھجوانا پڑے گا۔ ڈالر اور اجناس کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منظم مافیاز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے ڈالروں کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منظم جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نے چینی افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ڈالروں کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منظم جرائم کی سرپرستی کرنے والے اور اس میں سہولت کاری میں ملوث سرکاری اہلکاروں کی نشاندہی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی اقتصادی و معاشی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کی مکمل فہرستیں تیار ہیں۔ غیر مجاز منی چینجرز اور ملک میں مالیاتی جرائم میں مصروف عمل دیگر مافیاز کے خلاف سخت ایکشن کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بڑے پیمانے پر پالیسی اصلاحات بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ ان اصلاحات کے تحت اشیاء اور کرنسی کی تجارت کی پالیسی تبدیل کی جائے گی۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگی ساز و سامان امریکہ نے نہیں چھوڑا۔ امریکہ نے صرف محدود تعداد میں اسلحہ اور ایئر کرافٹ کابل میں چھوڑے تھے۔ جان کربی کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خطرات کی بڑی وجہ افغانستان سے جڑی ہوئی سرحد ہے۔ امریکہ کا افغانستان میں $7 ارب کا چھوڑا ہوا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پاکستان بہت لمبے عرصے سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دورہ بھارت کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کریں گے، لیکن کشمیر سمیت تمام معاملات پر پاکستان اور بھارت خود بات کریں۔ افغانستان میں جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، اس کے پیچھے طالبان کی اپنی غلطیاں ہیں۔ پاکستان کو درپیش جو سیکیورٹی خطرات ہیں، اس پر ہم مل کر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تاہم نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ افغانستان میں حالات ہماری پالیسی سے نہیں بلکہ انخلا کی ناقص پالیسی کے باعث خراب ہوئے۔ نیٹو انخلا کے بعد رہ جانے والے جنگی آلات پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے مسئلہ ہیں۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का यूक्रेन का दौरा, यूक्रेनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूक्रेन को मज़ीद $1 अरब इमदाद देने का ऐलान किया। एंटनी ब्लिंकन और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का मकसद यूक्रेनी हुक्काम से रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाइयों पर तबादला ख़याल करना था। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ जंग में यूक्रेन के $43 अरब से ज़ायद की फ़ौजी इमदाद दे चुका है, जबकि यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जंगी महाज़ों पर रूस के ख़िलाफ़ कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। भारत में होने वाले 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतों के सरबराहान 8 सितंबर को नई दिल्ली पहुँच रहे हैं। ताहम रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई और अहम रहनुमाओं की अदम शिरकत के ऐलान के बाद इसकी अहमियत मांद पड़ गई है। खबर रसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाले 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास की अहमियत में रूस के यूक्रेन पर हमले, आलमी मईशत और मौसमियाती तब्दीली के खदशात के बाइस कमी आ गई है। मेज़बान भारत ने मस्बत पैगाम के लिए एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल का नारा इस्तेमाल किया, लेकिन G20 के रुकन ममालिक की क़यादत इख्तलाफात और स्ट्रेटेजिक हवाले से एक दूसरे से दूर हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग 9 और 10 सितंबर को भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शेड्यूल सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। भारत में नस्ली फसादात की वजह से मणिपुर रियासत के 5 अजला में दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया। झड़पों में अब तक 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी माहिरीन और पादरी मणिपुर में मसीही बरादरी के साथ नारवा सलूक भारतीय हुकूमत का हथकंडा करार दे रहे हैं। भारत में मुसलमानों और मसीही बरादरी के साथ सलूक पर आलमी बरादरी एक अरसे से मजम्मत कर रही है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।